عورت جو اپنے شوق سے تمام شرعی حدودوں کا خیال رکھتے ہوئے جاب پر جا سکتی ہے، جاب کر سکتی ہے. کون سی جاب ہے جی کہ ساری شرعی حدود کا خیال رکھتے ہوئے وہ کر رہی ہے؟ یہ کون سی مطلب پردے میں ہوتی ہے نا خواتین، نادرہ میں کتنی ہیں ہمارے یہاں کہ وہ مکمل حجاب بھی کیا ہوا ہے، دستانے بھی پہنے ہوئے ہیں، لیکن اور وہاں ان کا مردوں سے کوئی انٹریکشن نہیں ہوتا؟ ظاہر بات ہے نا، اسی تو کوئی بھی کما سکتا ہے. ایک طرف تو آپ ہمیں بتا رہے ہیں بخاری کی حدیث کے دیور موت ہے، جڑا گھر کا بندہ ہے، باہر کا بندہ موت نہیں ہے، تو ہے بھی گھر میں نا، بھی وہ تو ایک پورا آفس ہے، سسٹم ہے، آرگنائزیشن ہے. نہیں سر، اس طرح نہیں ہوتا. عورت ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ کسی اسکول میں بھی تو اسکول کے بچوں میں نہیں، یہ دار ارقم میں آپ جائیں سر، دار ارقم جماعت اسلامی کے اسکول ہیں، کوئی انٹریکشن نہیں ہے عورتوں کا مردوں کے ساتھ جناب. اور وہاں پہ دار ارقم میں جو بچوں کو عورتیں پڑھا رہی ہیں وہ بھی نقاب کر کے پڑھا رہی ہیں، چھوٹے بچوں کو بھی. کیسا ذہن انہوں نے بچوں کو بھی دے رہے ہیں، دوسری کلاس کے بچوں کو بھی نقاب والی عورت پڑھا رہی ہے، بچوں کو اور بچیوں کو. تو یہ ذہن جا رہا ہے نا کہ ہمیں بھی یہ کام کرنا ہے. تو ایسا ہو رہا ہے اگر اس طرح کی کوئی پابندی ساری کرتا یہ تو تقریباً امپاسبل ہی ہو گیا سر. نہیں میں بتا رہا ہوں پاسبل ہے، دار ارقم میں ہوا ہے. تو آپ کو ضروری تو نہیں ہے نا کسی عورت میں وہ ٹیچر والی صلاحیت ہی موجود ہو، کوئی اور بھی تو ہو سکتی ہے. اگر وہ عورت مجبور ہو گئی ہے، پہلی تو بات ہے کہ عورت کے لیے جابز ہے ہی نہیں ہے اسلام میں. یہ بالکل جھوٹ بول رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں مرد عورت شانہ بشانہ. ان کو کہ اگر مرد عورت شانہ بشانہ ہے تو جو مردوں کے اور عورتوں کے اولمپکس کیوں ادا کرواتے ہو، کرکٹ کے میچ کیوں ادا کراتے ہو؟ عورتوں کی کرکٹ ٹیم کا مردوں کی کرکٹ ٹیم سے کیوں نہیں مقابلہ کرواتے ہو اگر عورت و مرد شانہ بشانہ ہے؟ یہ آپ خود بھی مان رہو کہ ایک جیسے نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. عورت کو کموڈٹی بنایا ہوا ہے، یعنی شیونگ بلیڈ کے اشتہار میں بھی عورت آپ دکھا رہے ہو، عورت کو آپ نے کموڈٹی بنا کے رکھ دیا ہے، یہ اس کو آپ نے تذلیل کی ہے. اور دوسری طرف آپ عورت کے حقوق کی بات کر رہے ہو. عورت کا دائرہ کار گھر کے اندر ہے. قرآن پاک نے کہا الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر حاکم ہے. کھلانا پلانا مرد کی ذمہ داری ہے، نان و نفقہ اس کی ذمہ داری ہے. یہ کوئی ایک کیس ہے کہ کوئی عورت بیوہ ہو گئی، اس کا کوئی دیکھنے والا نہیں، اس کو کوئی کچھ بھی سپورٹ کرنے والا نہیں، اس کو ایز اے لاسٹ ریزارٹ بس وہ خنزیر والا ہی معاملہ ہے کہ اسے نکلنا پڑتا ہے. ادروائز عورتیں صرف اس طرح کے معاملات میں جائیں جہاں عورتوں کی ضرورت ہے. جیسے میں یہ پریفر کرتا ہوں کہ عورتوں کو گائنی کی فیلڈ میں جانا چاہیے. آج سے 20-25 سال پہلے گائناکالوجسٹ بھی مرد ہوتے تھے، لیکن الحمدللہ آج پاکستان میں میرے خیال ہے ہر شہر میں عورتیں گائناکالوجسٹ موجود ہیں. تو میرے اس پہ بہت پہلے کئی سال پہلے کلپ چڑھا ہوا ہے کہ عورتوں کو میڈیکل کی تعلیم جی ہاں اتنی زیادہ ہے. اور اس طریقے سے عورتوں کے دانت کے اعتبار سے ڈینٹسٹ جو ہے وہ عورت ہو، مرد کے لیے مرد ہو. اس چیز کا اہتمام مطلب کرنا چاہیے. لیکن اگر وہ ڈاکٹر بنے گی، گائناکالوجسٹ بنے گی، تو ایسا کون سا یونیورسٹی ہے کہ جو صرف لیڈیز کی وہاں ہے نا؟ فاطمہ جناح میڈیکل کالج ہے، عورتوں کا ہے. یعنی اس چیز کو پریفر کرنا چاہیے نا کہ عورتوں والے میڈیکل کالجز میں. یہ کدھر کراچی میں، لاہور میں، لاہور آئے گی کراچی والی. ٹھیک ہے آپ کراچی میں کو بنانے کی کوشش کریں. مطلب مشکل ہو گیا نا سر. یہ جو باتیں سر یہ باتیں پرائم منسٹر سے کرنی چاہیے کہ آپ اس کی کوشش کریں. مجھ سے آپ شرعی مسئلہ پوچھیں. نہیں تو پھر ہم اس کو یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ بھئی یہ کر لو. میں کہہ رہا ہوں پھر ایسے لاسٹ ریزارٹ والا ایشو ہوگا. گاندھی صاحب میرے گھر مولوی پڑھنے سے بھی روکتے ہیں، ساتھ ہی جب بچے پیدا ہونے ہوتے ہیں تو گائناکالوجسٹ جو ہے لیڈی ڈھونڈنے جاتے ہیں. یہ عجیب مولویوں کو جو گاندھی صاحب کہہ رہے ہیں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، مجھے نہیں کہہ سکتے. میں تو کہتا ہوں کہ گائناکالوجسٹ میں تو پہلے ہی کہہ دیا کہ ہونا چاہیے. گاندھی صاحب کے ڈر سے نہیں کہا. میرا تو گاندھی صاحب کا میں نے نہیں سنا کلپ، میں تو اس سے پہلے ہی کہتا ہوں کہ ہونی چاہیے تعلیم. بلکہ صحیح بخاری مسلم میں موجود ہے کہ غزوہ احد کے موقع پہ عورتیں ہی مرہم پٹی کیا کرتی تھی زخمیوں کو، مطلب مجاہدین کو. جی جی جی. تو پھر کو پردہ نہیں تھا، انٹریکشن نہیں تھا. پردہ شردہ یہ تو اب پھر آپ اور طرف نہ چل پڑے. پردے کے احکام تو بعد میں آیا نا. اگر کہیں پہ آپ کیٹاسٹرافک کنڈیشن ہو گئی ہے جنگ کے اندر اور نرسنگ والا، ویسے تو فوج کے اندر بھی مرد نرسیں بھی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا. ضروری نہیں کہ عورت نہیں نرس ہونا، یہ تو کانسیپٹ بنا ہوا ہے نا کہ عورت نہیں نرس ہونا ہے، ٹھیک ہے نا. تو جیسے کہ ہے کہ نماز مولوی نہیں پڑھانی ہے اور کوئی داڑھی والا بندہ نہیں پڑھا سکتا مسجد، یہ اسی طرح کا کانسیپٹ بن گیا. تو وہ ہے ایسا مطلب کام ہو سکتا ہے. تو پھر ہو سکتی ہے نا جو بس پانی مدانی نہ مارو، اگلا سوال کرو.